بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ میراث پڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مدارس بند ہے اور طلباء اکرام گھروں میں ہیں، تو طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے تاکہ ان کا کم سے کم نقصان ہو۔ میرے دو بھائی مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم میراث پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو میں نے آج سے میراث پڑھانی شروع کی ہے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس طریقے سے پڑھاؤں اور اس کو ریکارڈ کر دوں تاکہ جو طلباء اکرام گھروں میں ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے، اور عوام الناس جن کو کبھی میراث سے واسطہ نہیں پڑا ان کو بھی یہ درس سمجھ میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ بورڈ پر پہلے سے میں نے ایک خاکہ تیار کیا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، علم الفرائض یا علمی میراث۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت ہم جانتے ہیں، اس علم کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنها نصف العلم، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ علم بلایا جائے گا اور میری امت سے سب سے پہلے اس علم کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، وہ فضیلتیں اگر ہم یہاں بیان کرنا شروع کر دیں تو اصل درس رہ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت کے بارے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم کہا ہے۔ تعریف اس علم کا انتہائی آسان ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم میت کے ترکے کو اس کے مستحقین کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میت کا جو ترکہ ہے وہ ہم مستحقین کے درمیان کس طرح تقسیم کریں گے۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ ترکہ وہ مال ہے جو میت اپنے موت کے بعد اپنی ملکیت میں چھوڑتا ہے، چاہے وہ عین کی شکل میں ہو یا دین کی شکل میں ہو، یعنی وہ مال جو میت چھوڑ دیتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ جو کچھ میت سے رہ جائے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس علم کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے میت کا ترکہ اس کے مستحقین کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کہ میت سے جو کچھ رہ گیا ہے ہم اس کو مستحقین کے درمیان، جو وارثین ہیں ان کے درمیان کس طرح تقسیم کریں گے۔ تو اس علم کے ذریعے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ موضوع اس علم کا ترکہ اور اس کے مستحقین ہے۔ ترکہ جو میت کا مال ہے، میں نے آپ کو تعریف ترکے کی بتا دی کہ وہ مال جو میت چھوڑتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ تو موضوع اس کا ترکہ اور اس کے مستحقین، یعنی ترکہ کو ہم مستحقین میں کس طرح تقسیم کریں گے، تعریف میں بھی یہ بات آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور غرض اس علم کا کیا ہے کہ حقدار کو اپنا حق ملے اور ترکے کی تقسیم میں ہم غلطی سے بچیں، یہ اس کا غرض ہے۔ اس علم کا غرض یہ ہے کہ حقدار کو اپنا حق ملے اور ترکے کی تقسیم میں ہم غلطی سے بچ جائے۔ اس کا حکم شرعی کیا ہے، یعنی اس علم کا سیکھنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ تو اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو علاقے میں جس کو میراث کو جاننے والا کوئی بھی شخص نہ ہو، تو اس علاقے والے سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ تو لہٰذا میراث کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور وہ مال چھوڑتا ہے، ترکہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس ترکے کے ساتھ 4 حقوق بالترتیب متعلق ہوتے ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اس کے مال سے بالترتیب ان 4 حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین پہلے نمبر پر۔ میت جو مال چھوڑتا ہے، سب سے پہلے جب آدمی مر جائے تو اس مال سے اس کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر نہ اس میں ہم زیادہ اسراف کریں گے نہ کنجوسی کریں گے، یعنی اعتدال کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین اس مال سے کی جائے گی۔ تو یہ پہلا حق جو ترکے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اور دوسرا حق جو ترکے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میت پر کسی کا قرضہ ہو، میت پر اگر کسی کا قرضہ ہو تو ہم میت کے مال سے دوسرے نمبر پر وہ قرضہ ادا کریں گے۔ 2 حقوق ہو گئے۔ تیسرا حق وصیت ہے۔ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو 1/3 تک اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ یہ تہائی بار بار آئے گا تو اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ تہائی کیا چیز ہے؟ مثلا یہ مال ہے، اس کو اگر ہم 3 حصے کریں تو اس ایک حصے کو تہائی کہا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ
तिहाई, ठीक है। तो मैयत की वसीयत पर 1/3 तक अमल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मसलन एक शख्स के पास 9 लाख रुपए हैं और उसने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद फलां मदरसे में 4 लाख रुपए दिए जाएं, तो उसके तरके से हम 4 लाख रुपए नहीं देंगे, क्योंकि मैयत की जो वसीयत की है 1/3 तक उस पर अमल होगा, और 1/3 उसका कितना बनता है? 3 लाख रुपए। यानी अगर हम 9 लाख रुपए को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका जो 1/3 है वो 3 लाख रुपए बनते हैं। तो 1/3 तक उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा। अगर 1/3 से ज़ायद उसने वसीयत की हो तो उस वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। तो वसीयत है तीसरा हक जो मुताल्लिक होता है वो वसीयत का है। यानी मैयत ने अगर कोई वसीयत की हो तो 1/3 तक उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा। 1/3 से अगर वसीयत ज़्यादा हो तो फिर हम उस शख्स को 1/3 देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पर हमारे पास है तक़सीम तरका, यानी हम तरके को किस तरह तकसीम करेंगे। तो तरके के तकसीम से पहले आप ये बात समझे कि जिन लोगों में तरका तकसीम होता है, तरके के जो मुस्तहिकीन हैं, बहुत सारे अक़साम हैं उनके, ठीक है। सबसे पहले उन मुस्तहिकीन में ज़वील फ़ुरूज़ है। कौन है? ज़वील फ़ुरूज़। ज़वील फ़ुरूज़ वो कौन है? ज़वील फ़ुरूज़। ज़वील फ़ुरूज़ की तारीफ़ क्या है? ज़वील फ़ुरूज़ का मतलब है हिस्सों वाले, ठीक है। तो ज़वील फ़ुरूज़ की जो तारीफ़ है वो ये है कि वो लोग जिनके लिए किताबुल्लाह में, सुन्नत रसूल में और इजमाए उम्मत में हिस्से मुकर्रर हो कि इनको इतना मिलेगा, ठीक है। 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, सुमुन मिलेगा, सुदुस मिलेगा, ठीक है। तो ज़वील फ़ुरूज़ तरके के मुस्तहिकीन बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे ज़वील फ़ुरूज़ है, असबात है, असबात मिन जिहतिन नसब है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ज़वील फ़ुरूज़। ज़वील फ़ुरूज़ ये वो लोग हैं कि जिनके हिस्से कुरान, हदीस, इजमा और इसमें मुअय्यन हो, मुकर्रर हो, उनके हिस्से मुकर्रर हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ज़वील फ़ुरूज़ किसको कहते हैं? हिस्सों वाले। यानी कुरान में या हदीस में या इजमाए उम्मत से जिन लोगों के हिस्से मुकर्रर हैं उनको ज़वील फ़ुरूज़ कहा जाता है, ठीक है। ज़वील फ़ुरूज़ ये 12 लोग हैं। कितने लोग हैं? 12 लोग, ठीक है। 2 जो लोग हैं उनको हम कहते हैं सबबी, यानी इसमें से दो जो रिश्ते हैं वो सबबी है, ठीक है। और 10 जो लोग हैं वो उनके दरमियान नसब का रिश्ता होता है। 2 किस्म के लोगों में सबब का रिश्ता होता है, यानी वो एक दूसरे के न भाई हैं न बहन है, लेकिन किसी सबब की वजह से वो रिश्तेदार बने हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। 2 जो सबबी रिश्ते हैं, यानी ज़वील फ़ुरूज़ हमने बताया कि ज़वील फ़ुरूज़ कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। कभी कभार आप सुनेंगे कि ज़वील फ़ुरूज़ 13 लोग हैं, ठीक है। ये क्यों? इसकी वजह मैं आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। ज़वील फ़ुरूज़ में जो 2 रिश्ते हैं वो सबबी है। नंबर 1 मियाँ बीवी। ये जो 2 रिश्ते हैं ना मियाँ बीवी, ये 2 क्या हैं? सबबी है। यानी ये आपस में न एक दूसरे के बहन है, न भाई है, न कोई और रिश्ता है, ये किसी सबब की वजह से एक दूसरे के रिश्तेदार बने हैं। आसानी के लिए आप ये समझे तो 2 लोग मियाँ बीवी हैं, ठीक है। मियाँ और बीवी कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। फिर उनमें से 3 लोग मुज़क्कर हैं और जो बाकी है वो क्या है? मुअन्नस। 3 लोग मुज़क्कर हैं और बाकी मुअन्नस है। देखिए नसब के जो रिश्ते हैं उनमें सबसे पहले आता है बाप, ठीक है। नंबर 1 बाप, नंबर 2 दादा, ठीक है। और नंबर 3 अखियाफी भाई। कौन सा भाई? अच्छा, इसको भी समझे, ये हम बार बार पढ़ेंगे। हकीकी भाई तो वो है कि माँ बाप दोनों शरीक हो, यानी जो हकीकी भाई है कि माँ भी एक है और बाप भी एक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हकीकी भाई। दूसरे नंबर पर है अल्लाती भाई, ठीक है। अल्लाती उस भाई को कहा जाता है कि बाप शरीक हो और माँ अलग अलग। मसलन
ایک شخص کے والد نے 2 شادیاں کی، ٹھیک ہے، تو ماں الگ الگ ہے اور باپ ایک ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلاتی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اخیافی۔ اخیافی اس بہن بھائیوں کو کہتے ہیں جن کی ماں شریک ہو، جن کی ماں ایک ہو، ماں ایک ہو تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخیافی، ٹھیک ہے، باپ الگ الگ ہے۔ مثلا ایک دفعہ والدہ نے شادی کی، اس سے بچے پیدا ہو گئے، پھر وہ شخص مر گیا یا طلاق دی اور اس کے بعد اس نے دوبارہ شادی کی، ٹھیک ہے، تو باپ الگ الگ ہے لیکن ماں کیا ہے؟ ایک ہے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخیافی۔ تو 3 قسم کے لوگ ہو گئے، یہ آئیں گے آگے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ابھی سے سیکھیں۔ حقیقی یعنی ماں باپ دونوں ایک ہے، ٹھیک ہے، اور علاتی باپ شریک بھائی، ٹھیک ہے، اور اخیافی ماں شریک، ٹھیک ہے۔ تو مردوں میں سے جو 3 ہیں نسب کے رشتوں میں، باپ ہیں، دادا ہیں، ٹھیک ہے، اور اخیافی بھائی۔ اور مؤنث جو رشتے ہیں ان میں سے بیٹی، پوتی، ٹھیک ہے، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، علاتی بہن، اخیافی بہن، علاتی بہن اور اخیافی بہن، ماں اور دادی، ماں اور، تو یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 7 لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے، 7 مؤنث رشتے ہیں اور 3 کتنے ہیں؟ 3 کون سے رشتے ہیں؟ مذکر رشتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 12۔ ماں اور دادی، ماں اور جدہ، میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ اس کو کتنے شمار کرتے ہیں؟ 13۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدہ، یہ جو لفظ ہے جدہ، عربی میں نانی کو بھی جدہ کہا جاتا ہے اور دادی کو بھی جدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جدہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذوی الفروض کتنے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ہیں۔ 12 سے مطلب یہ کہ دادی چاہے وہ یعنی جدہ چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو یا چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو، لیکن اگر ہم اردو میں اس کو پڑھیں گے تو یہ کتنے ہوں گے؟ 13 ہوں گے، یعنی دادی اور نانی، ٹھیک ہے۔ تو ذوی الفروض کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کے حصے قرآن اور حدیث اجماع امت سے مقرر ہے کہ ان کو اتنا حصہ ملے گا، مثلا باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، تو یہ 12 لوگ جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ ذوی الفروض ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 رشتے اس میں سے سببی ہیں یعنی میاں اور بیوی، ٹھیک ہے، اور جو باقی 10 رشتے ہیں 10 نسبی ہے، اس میں سے پھر 3 مذکر ہیں، باپ، دادا اور اخیافی بائی، ٹھیک ہے، اور 7 مؤنث ہیں، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور علاتی بہن، اخیافی بہن، ماں اور جدہ، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہم نے آج پڑھا ہے علمی میراث کی فضیلت ہے، تعریف، موضوع، غرض و غایت، حکم شرعی کے اس کا سیکھنا کیا ہے؟ فرضی کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ترکے کے ساتھ، ترکے کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، ترکہ اس مال کو کہا جاتا ہے، یہ الفاظ بار بار آئیں گے تو ان الفاظ کو سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ترکہ اس مال کو کہا جاتا ہے، میت نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترکہ، ٹھیک ہے، جو کچھ میت نے چھوڑا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترکہ۔ تو ترکے کے ساتھ 4 حقوق بالترتیب متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم میت کے کفن دفن کا انتظام کریں گے، پھر اگر اس پر قرضہ ہو تو وہ قرضہ ادا کریں گے، اس کے بعد جو کچھ بچ جائے تو 1/3 تک وصیت پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد جب اگر بچ جائے تو وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، اور جو مستحقین ہیں ترکہ کے وہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، ذوی الفروض ہے، عصبات ہے، ٹھیک ہے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے ذوی الفروض کے بارے میں پڑھا کہ ذوی الفروض یہ 12 لوگ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔